کو اپنی حفاظت کی فکر کرنی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار تھا, اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. لوگ اپنے مریض لاتے تھے اس کے پاس, وہ دعا کرتا, وہ صحت یاب ہو جاتے. ایک مرتبہ علاج کے لیے بادشاہ کی لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ دیا گیا کہ آپ اس کے پاس ہی رکھیں, بڑی بیمار ہے, دعا کریں گے, دم کریں گے, علاج ہو جائے گا, بچی صحت مند ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب جب مرد و عورت اکیلے ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو تو پھر شیطان تیسرا ہوتا ہے. تنہائی نہیں کرنی غیر محرم عورت کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں. ہاں, یہ آفسوں میں, اسکول کالج میں, بدقسمتی سے شادیوں میں بڑی بڑی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, اور احساس ہی نہیں کسی کو کہ کب شیطان برباد کر جائے. اس عبادت گزار جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی, شیطان نے اس کے دل میں برا خیال ڈالا, اس سے برا کام کروایا. اب خوف کہ دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا, اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا, دفن کر دیا. ایک گناہ کیا, اب چین بن گئی گناہوں کی. اب بادشاہ پریشان, میری بیٹی کہاں گئی؟ شیطان انسانی شکل میں بادشاہ کے پاس گیا, اس کو بتا دیا کہ اس عبادت گزار نے یہ کیا ہے, قبر بھی بتا دی کہ کہاں دفنایا ہے. بادشاہ غضبناک ہو کر آیا, قبر کھودی تو بیٹی کی لاش نکلی ہے. اس عابد کو پکڑا گیا, مارا گیا, پورے شہر میں بدنام. اور اب پھانسی پر لٹکانے کا جب وقت آیا تو مردود شیطان اب اس کے سامنے آ کر کیا کہتا ہے, میں تجھے نجات دلا سکتا ہوں, شرط ایک ہی ہے کہ تو مجھے سجدہ کر. اللہ کا انکار کر, مجھے سجدہ کر. عابد نے شیطان کو سجدہ کیا. شیطان کھلکھلا کر ہنسنے لگا, کہا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. ادھر شیطان ہٹا, ادھر اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا. ایمان بھی چلا گیا. عبادت تو عبادت, ایمان بھی چلا گیا. نفسانی خواہشات پر عمل کر. آج تو حال ایسا ہے کہ بے دھڑلے سے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں. معاذ اللہ, معاذ اللہ. اب میں کئی باتیں تو کہہ بھی نہیں پاتا ہوں. موبائل فون دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, کیا استعمال ہو رہا ہے, کن چکروں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. الگ الگ جگہوں پر برائیوں کے اڈے پھیلے ہوئے ہیں, دوست مل کر برائیوں کے اڈے پہ جاتے ہیں. معاذ اللہ. ہماری شادیوں کو دیکھیں نا, کثیر شادیوں میں کیا ہو رہا ہے. ابھی سنا ہے کہ ایک دو دن بعد شاید لاہور میں کوئی میلہ سجایا جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری نظر گزری کہ 1 ارب سے زیادہ پتنگیں خریدی گئی ہیں. اچھا, ایک تو پتنگ اڑانا جو بھی اس کا شرعی حکم, اس کے بعد ڈھول تماشے گانے باجے, جو طوفان بدتمیزی برپا ہوگا. پھر کہتے ہیں ہم پر عذاب آ رہا ہے, پھر کہتے ہیں ہم پر قحط آتا ہے, ہماری فصلیں نہیں اگتی, پھر کہتے ہیں جناب ہم پر بہت سارے پرابلمز ہیں. اللہ اکبر. اربوں روپے ہم پتنگ بازی میں اڑا دیں گے, اربوں روپے جناب ہم گانے باجے ناچ میں کہہ رہے تہوار ہے. اور وہ کدھر گئے لوگ جن کو ربیع الاول میں اگر کوئی چراغاں کرے اور جناب اللہ والوں کے نام پر کوئی لنگر کھلائے تو پرابلم ہوتی ہے کہ غریب کی بچی کی شادی کروا دو. آج یاد نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. خدا کے واسطے مسلمان عقل کے ناخن نہیں, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ حرام اسراف پہ یہ پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے, اپنے کسی غریب رشتہ دار کو کھلائیں, کسی مریض کا علاج کروا دیں. اور پھر اس میں کتنے حرام کام شامل ہیں, بتائیں شادیوں میں کیا نہیں ہو رہا. ہم حیران ہوتے جب سنتے ہیں کہ فلاں. اچھا, افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ نیک نمازی کہلانے والا بندہ اب اچھا خاصا یار آتا ہے مسجد میں, کبھی کبھی نظر آتا ہے, اس کے بچے کی شادی ہوئی, فلاں گلوکار کو بلایا 1 کروڑ روپے دے دیے اس کو, فلاں اس کو بلایا 1.5 کروڑ روپے دے دیے, اور ناچ. اچھا, پہلے کیا ہوتا تھا معاذ اللہ, شادیوں میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ایک بات آتی تھی, اللہ کا شکر دیکھا کبھی نہیں, کہ فلاں نے اپنے بچے کی شادی میں ناچنے والیاں بلائیں. تو لوگ کہتے تھے اوئے ہوئے ہوئے کتنا برے لوگ ہیں, ناچنے والیاں بلائیں. اور اب باپ بیٹھا ہے, ماں بیٹھی ہے, گھر والے بیٹھے ہیں, اور فیملی کے لوگ مل کر ناچ رہے ہیں, لڑکیاں لڑکے مل کر, بلکہ سنا ہے کئی دن تک تو پہلے پریکٹس کرتے ہیں اور پھر مل کر ناچتے ہیں اور سب مل کر دیکھتے ہیں. معاذ اللہ. اچھا, ایک اور خطرناک بات, چلے آپ نے حرام کیا, آپ جانتے تھے, آپ کی فیملی جانتی تھی, آپ نے یہ حرام کام کیا, اللہ سے توبہ کریں. نہیں, اور گناہ چاہیے. اب اس کی ویڈیو بنتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے. ہم نے کر لیا جو کرنا تھا, اب لاکھوں لوگ دیکھیں, اور اب اس پر مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری فیملی کی شادی کے ڈانس کے اتنے ویوز آئے ہیں, ارے یہ تو وائرل ہو گیا ہے, یہ تو پاپولر ہو گیا ہے. تمہاری بہن ناچ رہی ہے, اس کے بھائی بے غیرت کدھر گئے؟ احساس مر گیا. اس قدر نفسانی خواہشات کے پیچھے برباد ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ. پھر ہم کہتے ہیں کبھی طوفان آ رہا ہے, کبھی زلزلہ آ رہا ہے, کبھی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, کبھی آگ لگ رہی ہے. ارے اللہ کے غضب کو دعوت دینے میں کسر کون سی چھوڑی ہم نے؟ ایک ہوتا ہے اکیلے میں گناہ, بندے سے ہو گیا ہو کے معافی مانگ لے. ارے ہم سارے گناہگار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں, مگر یہ کیسا گناہ ہے کہ کر کے دنیا کو بتا رہے ہو کہ میں نے اللہ کی یہ نافرمانی کی, دیکھو تم بھی. یہ کتنی بے باکی ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. خدا کے واسطے ایسا نہ کریں, ہم سب نے مرنا ہے. شب برات تو یہ لکھ دیا گیا ہوگا نا کہ
کہ اب اس سال کون جیے گا اور کس کا انتقال ہو جائے گا. کیا پتا اس شب برات میرے اور آپ کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو کہ کچھ دنوں بعد ہماری جانے کی باری ہے, اور یہ گناہ کر کے, یہ بے حیائیاں کر کے گئے تو اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اگر واقعی دل کو نور الہی سے منور کرنا ہے تو اس دل کی بستی کو نفسانی خواہشات سے بچانا ہوگا. کبھی اپنے آپ کو تونگر نہ سمجھے, نہیں جناب مجھے کوئی نہیں بہکا سکتا. میں بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ, شراب پیتے ہیں میں نہیں پیتا. میں جاتا ہوں جناب دوست بے حیائی کرتے ہیں میں نہیں کرتا. وہ ناچ گانے تاش میں جوا کھیل رہے ہوتے ہیں میں نہیں کرتا. نہیں, جو ادھر بیٹھے گا وہ پھر گرفتار ہو جائے گا. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. نہ بیٹھے ایسی صحبتوں میں. یہ جتنے بگڑے ہیں نا, جتنے حرام کام کرنے والے, کسی سے پوچھ لیں کدھر سے ملی یہ عادت, آپ کو بتائے گا. دوست ملے تھے, پہلے چھوٹے گناہ میں لگایا اور آج جناب میں تو گناہگاروں کا لیڈر بنا ہوا. توبہ تو ہم بھلے, ہمارا اچھا ماحول بھلا. ہاں میں صحیح بتاؤں, گناہ کرنے کا موقع نہ ملے یہی بہت بڑی نعمت ہے. میں ادھر جاؤں ہی نہ جدھر گناہ کرنا آسان ہو. پھر بڑے بڑے تونگر کو اللہ جسے بچائے, پھر بچنا مشکل ہے. ہم میں سے اکثر بچے ہوئے اسی لیے کہ ہمیں موقع نہیں ملا, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں موقع ہی نہ ملے. ہاں اللہ بچائے رکھے ایسی صحبتوں سے. اور اگر کبھی اللہ نہ کرے شیطان حملہ کرے تو ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صدقے ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے بچائے. تو اس کے لیے قبر یاد کرنی ہے, آخرت یاد کرنی ہے. جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے, اللہ کرے میرے اور آپ کے دل سے آواز آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کیا اب آخری ایک اور عادت کیا ہم نے سنی, حرص و لالچ, مال کی لالچ ہے. یہ اتنی بری عادت ہے. اور یہ ہم نے گدھ کی جو عادت تھی نا, حضرت ابراہیم نے اسے ذبح کیا. چیک کرنا ہے کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں. قرآن فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچایا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. شح قرآن نے فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بندہ مال کی محبت میں اتنا آگے گزر جائے کہ اب اسے حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رہے. یعنی اس درجے پر آ کر مال کی محبت حرص کی بجائے ہوس میں بدل جاتی ہے. اب بندہ چاہتا ہے کہ بس مال آئے, اس لیے سودی لین دین میں پڑ جاتا ہے, رشوت بھی کھاتا ہے, ناپ تول میں ڈنڈی بھی مارتا ہے, دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے. غرض اسے بس مال چاہیے ہوتا ہے. حرام ذریعے سے آ رہا ہے یا حلال ذریعے سے, اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. دل میں مال کی محبت اتنی زیادہ بڑھ جائے اسے شح کہتے ہیں. اب غور کریں آج حال کیا ہے, دوائیوں میں ملاوٹ ہے, اناج میں ملاوٹ ہے. ارے سوچتے نہیں کہ یہ دوائی غلط پی کر بندہ مر جائے گا, اس کو احساس نہیں, اسے بس مال چاہیے. ارے بچوں کو جو دودھ دیا جا رہا ہے اس میں ملاوٹ کر رہے ہو, وہ بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کی ماں کا کیا ہوگا, بس اسے سکے چاہیے. بلکہ پچھلے دنوں ایک ایسا اسکینڈل پکڑا گیا کہ بندہ لرز جائے کہ پاکستان میں جو خون لگایا جاتا ہے اس خون کے اندر بھی کچھ لوگوں نے ملاوٹ کر دی. ارے خون تو بیچارے کسی مریض کو مرنے سے بیچارہ بچانے کے لیے لگایا جا رہا ہے, مگر چند پیسوں کے لیے وہ خون میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے. کیا کیا ایسے پیسے کریں گے کیا یہ چوریاں کرنے والے, ڈکیتیاں ڈالنے والے, یہ مسلمانوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے والے. ارے تمہارے پاس مال آ بھی گیا, تم کرو گے کیا اس مال کا؟ مرنا نہیں, ایسا مال جاتا بھی ویسے ہی ہے. ہاں بیماریاں, ٹینشن, بچے نافرمان, گھروں میں لڑائی جھگڑے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک شخصیت کے پاس گیا, میں آپ کو بتاؤں تو اب حیران ہو جائیں گے. مجھے کہا کہ یار وہ فلاں شخصیت, اس کے بیٹے کا نکاح کرانا ہے. میں نے کہا اس کے نکاح میں کیا رکاوٹ ہے, اتنی بڑی فیملی ہے, اتنا بڑا نام ہے. کہتا ہے عبدالحبیب بھائی پوری فیملی بکھر گئی ہے, کوئی گھر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا, گھر میں کوئی کسی سے رابطہ نہیں رکھتا, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, سارے اجنبی ہیں, عجیب و غریب گھر کے حالات ہیں. میں سوچتا رہا یار اربوں روپے ہوں اور فیملی جڑی ہوئی نہ ہو, گھر میں کوئی بات کرنے والا نہ ہو, بھائی کا کوئی رشتہ کروانے والی بہن آگے آنے کے لیے تیار نہ ہو, خاندان والے کسی کا خیال نہ رکھتے ہو. مجھے بتاؤ اربوں روپے کس کام کے؟ ارے پیسے تھوڑے ہوں, فیملی محبت سے رہتی ہو, میں گھر جاؤں تو اپنے بچوں سے ملوں, بچوں کے بچے مجھ سے لپٹ جائیں, واللہ یہ کروڑوں روپے سے بڑی نعمت ہے. لیکن یہ لالچ کرنے والے, یہ حرام کمانے والے, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ مال تو تمہارے پاس آ جائے گا, لیکن اس مال آنے سے کہیں سب کچھ بکھر نہ جائے, رب ناراض نہ ہو جائے. ارے یہ تو دنیا کی بے برکتیاں ہیں, آخرت کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے. اللہ کا پیارا کلام کیا فرماتا ہے ذرا سنیے گا. اللہ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة
وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ ان علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. لمبے لمبے ستونوں میں ان آیات کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں جو وضاحت کی گئی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ وہ شخص جو حرام ذرائع سے مال جمع کرتا ہے، اپنے مال سے شرعی حقوق ادا نہیں کرتا، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ آخرت کو بھول ہی جاتا ہے. ایسا شخص کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا؟ کیا اس کا مال اسے موت سے بچا لے گا اور اس کے بھروسے پر یہ مال کی محبت میں رہتا ہے، نیک اعمال کی طرف مائل نہیں ہوتا؟ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینک دیا جائے گا، جہاں آگ اس کی پسلیاں توڑ ڈالے گی. اور تم کیا جانو وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ آگ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر پہنچ کر دل کو بھی جلا ڈالے گی. بے شک مال کے ایسے حریصوں کو آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اپنے آپ کو نکالیے اس مال کی محبت سے. یہ محبت ہی تو ہے مال کی جو حرام کی طرف لے جاتی ہے. ہاں، بڑی کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. کیا کمال کا میرے آقا علیہ السلام نے مشورہ دیا. ایک صحابی آئے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہتے حضور میں موت کو پسند نہیں کرتا، میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے. جب بھی آخرت کی بات ہوتی ہے نا تو دل میں میلان نہیں ہوتا آخرت کی طرف، ہے مرنے کو جی نہیں چاہتا. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ جنت کا راستہ موت ہی ہے، انتقال ہوگا تو جنت کا راستہ بنے گا نا، مگر آخرت کی طرف دل نہیں کھنچتا ہے. ایسے بہت سارے یہاں ہوں گے کہ جب مرنے کی بات کرو ڈر لگتا ہے. یار آپ جب دیکھو موت کی بات کرتے ہیں، قبر کی بات کرتے ہیں، مرنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. کیا کمال کا جواب نبی پاک علیہ السلام نے دیا. غور سے سنیے، ہم سب کے لیے فارمولہ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی جی حضور مال تو ہے. فرمایا اپنا مال آخرت کے لیے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیج دو، کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے یعنی صدقہ و خیرات کر دے تو اس سے ملنا چاہتا ہے، اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے. سمجھیے گا فارمولہ کیا ہے. بندے کا جہاں مال ہوتا ہے نا اس کا دل بھی وہیں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی حیدرآباد میں رہتا ہو اور اس کی فیکٹری سکھر میں ہو تو اس کا بار بار سکھر جانے کو جی چاہے گا. اس کا سرمایہ کراچی میں لگا ہوا ہو، اس کو کراچی میں اس کا دل لگے گا، یار وہاں بڑی سارے پلاٹ لیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آقا فرماتے مال آگے بھیج دو، تمہارا دل بھی آگے لگنا شروع ہو جائے گا. آخرت کے لیے گھبراؤ گے نہیں، پھر جانے کی تیاری کرو گے. ارے وہاں میرے محلات ریڈی ہیں، مجھے وہاں جانا ہے. کتنا پیارا فارمولہ دیا. تو اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ آخرت کا خزانہ بھی جمع ہو جائے، یہاں دنیا میں دل نہیں لگے گا، اس طرح بندہ غرق نہیں ہوگا. اپنے آپ کو اگر اس محبت سے بچانا ہے تو اپنا مال آگے کی طرف بھی جمع کرا دیں تو انشاءاللہ وہاں بھی خزانے ہوں گے، وہاں بھی جنتی محلات ہمارا انتظار کریں گے. اللہ میرے اور آپ کے دل سے جنت کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھا دے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. ایک آیت مجھے دوبارہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. صلو علی الحبیب انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس دنیا کی محبت اور لالچ کو جو دل سے نکالنا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں. اور صدقہ دینے کے تو کتنے فضائل ہیں. احادیث کریمہ کے مطابق صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، صدقہ آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے. صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ
برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے، اور سبحان اللہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صدقہ دینے میں جلدی کرو، بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی۔ یعنی بندہ جب صدقہ دیتا ہے نا، کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے، صدقہ اسے روک دیتا ہے، ہم پر وہ بلا کو نہیں آنے دیتا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا کریں۔ بعض اوقات جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صدقہ تو امیر دے سکتے ہیں، نہیں، یہ آپ کی بھول ہے۔ ہاں، ایک کھجور صدقہ کرنے والے کا بھی صدقہ قبول ہے، اور بعض اوقات وہ کھجور جو ہے کسی کے باغ سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک لاکھ سے بڑھ گیا، ایک درم 1,00,000 درم سے بڑھ گیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ صحابی نے عرض کی، حضور 1,00,000 سے کیسے بڑھ گیا؟ فرمایا ایک شخص آیا جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے ان لاکھوں میں سے 1,00,000 صدقہ کیا، اور ایک آیا جس کے پاس 2 ہی تھے، اس نے ان 2 میں سے 1 صدقہ کر دیا۔ اب آپ بتائیں نا، 2 میں سے 1 دینے والا بڑا سخی ہے یا لاکھوں میں سے 1,00,000 دینے والا بڑا سخی ہے؟ ارے جس کے پاس 2 تھے اس نے 1 دیا تو 50% دے دیا نا، سبحان اللہ۔ تو بارگاہ الہی میں دل دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں۔ رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو تیسرے عشرے کی 2 دعائیں بتلانے جا رہا ہوں جو آپ نے اس عشرے میں اللہ سے ضرور مانگنی ہے۔ ان دعاؤں کا ہم نے ضرور اہتمام کرنا ہے، ان کی کثرت کرنی ہے۔ ان میں سے ایک دعا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم فرمائی۔ جب آپ نے پوچھا کہ میں کون سی دعا کروں تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ سے یہ دعا کرنی ہے۔ تو ہم نے اس عشرے میں جو لاسٹ عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلے 2 عشرے الحمدللہ گزر چکے، ان کی دعائیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اور پہلے 2 عشرے جو ہیں، دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 عشرے یعنی 3 حصے ہیں رمضان کے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ عشرہ رحمت ہے، اور نصف جو ہے وہ گناہوں سے بخشش کا ہے، مغفرت کا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو ہم نے یہ 2 دعائیں ان کی ہم نے کثرت کرنی ہے۔ یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلی دعا جو ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا فاعف عنی یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کی کثرت کرنی ہے رمضان کے آخری عشرے میں۔ یہ عشرہ چل رہا ہے، یہ جو 10 دن ہیں ان میں ہم نے خوب اس دعا کا اہتمام کرنا، اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی ہے۔ اور دوسری جو دعا ہے وہ دعا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ جو 2 دعائیں ہیں نا، یہ جو پہلی دعا ہے یہ تو وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم فرمائی، اور یہ طاق راتوں میں ہم نے یہ دعا ضرور کرنی ہے۔ کیونکہ امی عائشہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اللہ سے کیا دعا کروں، کیا مانگوں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا اللہ سے ضرور کرو، اللہ سے یہ ضرور مانگو، کیا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہم نے ضرور کرنی ہے۔ تو آخری عشرے میں دعاؤں کو آپ بڑھا دیں، دعاؤں کی ٹائمنگ کو آپ بڑھا دیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور اس عشرے کو اپنی کمر جو ہے وہ کس لیں عبادت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی عبادات میں محنت بڑھا دیا کرتے تھے، اور بستر سے جدا ہو جاتے
جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے. تو یہ تاقراتیں ہیں، ان میں ہم نے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے. اور تاقراتیں کون کون سی کس کس تاریخ کو آ رہی ہے، یہاں پر ویڈیو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں. اور لیلۃ القدر کو ہم نے اس سال ضرور حاصل کرنا ہے عبادات میں محنت کر کے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، شیئر ضرور کر دیجیے گا صدقہ جاری کے نیت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.